باتوں کا مار ہاتھاپائی کے مار سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے نا، یہ اسی کے ریلیٹڈ میں لے کے آیا ہوں۔ باقی میں اور رئیس، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر اسلامک کے نام سے۔ باتوں کا مار ہاتھاپائی کے مار سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ آج کل کے زمانے میں جو لوگ ہیں نا، وہ انسان کو اندر سے ہی ختم کر دیتے ہیں باتیں کر کر کے۔ لیکن جو انسان موٹیویٹڈ ہوگا، جس انسان نے اپنی زندگی میں کوئی سٹیپ لیا ہوگا، بٹ وہ جو سٹیپ ہوگا وہ اچھا ہونا چاہیے، پھر چاہے لوگ کچھ بھی بولے کچھ بھی کرے، اس انسان پر کوئی بھی افیکٹ نہیں پڑنا ہے کبھی، کیونکہ اس نے جو سٹیپ لیا ہے نا اپنی زندگی میں، وہ ایک اچھا سٹیپ ہے۔ اصل میں جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ لوگوں کی زبان، لوگوں کے کومنٹز اور ایسے باتیں، ایسے کومنٹز جو برداشت کے قابل بالکل بھی نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جس بندے نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا قدم لیا ہوگا تو اس کو اللہ مدد کرتا ہے، اور وہ لوگوں کے باتوں کی طرف زیادہ کنسنٹریٹ نہیں کرتا ہے۔ یہ جو ٹاپک ہے نا، یہ ایکچولی سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے نا، اس کے ریلیٹڈ میں نے بنایا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر آج کل لوگ بہت زیادہ پھیل رہے ہیں اور اپنے اپنے ٹاپکس لے کر آ رہے ہیں اپنی زندگی کے حساب سے۔ کوئی اچھا سٹیپ لے رہا ہے، کوئی برا سٹیپ لے رہا ہے۔ ہم کسی کے زندگی میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں، بٹ ایک بات میں بتاتا ہوں آپ کو، لوگ آج کل اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ جو ہے یہ اب اسلامک کنٹینٹس کریٹ کرنے لگا ہے، اسلامک کنٹینٹس کریٹ کر کے یہ بندہ کیا دکھانا چاہتا ہے، اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ مطلب کسی نہ کسی طرح سے وہ بندے کو ڈیموٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جس بندے نے سٹیپ لیا ہے اپنی زندگی میں، وہ کبھی ڈیموٹیویٹ نہیں ہوتا ہے کسی دوسرے کے کہنے سے۔ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بھی کومنٹز آتے رہتے ہیں، یا اپنے عام لائف میں جو ہمارا جیون ہوتا ہے، زندگی ہوتی ہے، تو لوگ اکثر ایسے ملتے ہیں جو مطلب ایسے کومنٹس کرتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے یا تو اس بندے کے لیے میرے لیے جلن ہے اس کے دل میں، یا پھر کسی اور اینگل سے یہ بات کر رہا ہے اور مجھے ڈیموٹیویٹ کرنا چاہتا ہے۔ میں تو بھائی یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس میں کوئی غلط نہیں ہے۔ میں نے اگر کوئی بھی بندہ، عام سا بندہ جو مولانا نہیں ہوگا، جو علماء نہیں ہوگا، جو مفتی نہیں ہوگا، اگر وہ اسلامک کنٹینٹز یا احادیث شریف یا قرآن کی کوئی آیت ویڈیو میں آ کے کوٹ کر رہا ہے، تو وہ کیا غلط کر رہا ہے؟ وہ غلط نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اس پر بھی ایک احادیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس شخص کو ایک حرف بھی پتہ ہو، اس پر فرض بنتا ہے کہ وہ دوسروں کو بتائے۔ یعنی کہ یہ ایک علماء کے لیے نہیں آیا ہے، یہ ایک مفتی یا مولوی صاحب کے لیے نہیں آیا ہے، یہ ہر اس بندے کے لیے آیا ہے جس نے کلمہ محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے۔ اس احادیث شریف میں آیا ہے کہ تم دین کی بات کو پھیلاؤ۔ اگر آپ لوگوں کو ایک حرف بھی پتہ ہے، وہ اچھا حرف ہونا چاہیے، چاہے وہ قرآن میں یا احادیث میں کوٹ نہ کیا گیا ہوگا، لیکن آپ کو لگ رہا ہے، آپ کے عقل میں آ رہا ہے کہ ایک لفظ سے دوسرے بندے کی ہدایت ہو سکتی ہے، اس کو اس ایک لفظ کی ضرورت ہے، اس کے نالج میں یہ نہیں ہے، اس کو مجھے بتانا چاہیے، بھائی یہ غلط ہے، یہ چیز آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یا یہ چیز آپ اچھا کر رہے ہو، اس کو آپ کنٹینیوسلی کرتے رہو۔ تو ایک تو وہ موٹیویٹ ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ آپ نے بھی اپنا فرض پورا کیا ہے۔ دین کا علم، اسلام کا علم، اچھی بات کو پھیلانا یہ فرض ہے، جیسے انسان کے اوپر نماز فرض ہے، ہر انسان کے اوپر۔ یہ نماز ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صرف ایک مسلمان پر فرض ہے، نہیں، یہ ہر ایک پر فرض ہے، غیر مسلم پر بھی یہ فرض ہے۔ وہ الگ بات ہے، وہ غیر مسلم ہے، کیا پتہ اللہ اس کو کل کو ہدایت دے دے گا اور وہ میرے اور آپ سے زیادہ نمازی بن پائے گا اور زیادہ اچھے اچھے کام کر پائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی بندہ کچھ کہہ رہا ہے نا، اچھی بات کہہ رہا ہے، چاہے ویڈیو میسیج کے تھرو کہہ رہا ہے یا پھر وہ اپنے عام سی لائف میں کسی بندے کے ساتھ کوئی ڈسکشن کر رہا ہے، تو اس کے اوپر کومنٹز مت کیا کرو پلیز۔ وہ اس لیے میں بول رہا ہوں کومنٹز مت کیا کرو کیونکہ یہ صرف مولوی، علماء یا کسی مفتی صاحب نے یہ ٹھیکہ نہیں لیا ہے کہ وہ دین کے بات کو پھیلائے۔ یہ دین کی بات کو پھیلانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہمیں سب کو پھیلانا چاہیے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جس کو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
تمہیں اگر چین بھی جانا پڑے گا لیکن اس علم کو حاصل ضرور کرو۔ وہ کیوں فرمایا انہوں نے؟ کیونکہ یہ ہر ایک مسلمان کے لیے ضرورت ہے۔ آخرت میں جائیں گے، وہاں ہمارے ساتھ باپ، بھائی، بیٹا، بیوی، ماں، بہن، یہ سب ان میں سے کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی بھی کسی کا نہیں ہوگا۔ یہ تو یہاں پر ایک ذریعہ ہے دنیا کا، ہم ایک دوسرے کے ذریعے سے اس دنیا میں آئے بھی ہیں اور ایک دوسرے کے ذریعے سے دنیا میں ایک دوسرے کا سہارا لے کر چل رہے ہیں۔ یہ تو ایک ذریعہ ہے، یہاں پر صرف اللہ نے اس دنیا کو ذریعہ بنایا ہے۔ لیکن اصل ٹاپک جو ہے نا، اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے پر کمنٹز ہمیں نہیں کرنے چاہیے، دوسرے کو ڈیموٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کے باتوں کے زد میں جو آ رہے ہیں ان کے لیے میری بات یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ڈیموٹیویٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لوگ الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، ان کا ذہن الگ ہوتا ہے، ان کا دل الگ ہوتا ہے، لوگ الگ الگ طرح کے اینگل سے بات کرتے ہیں، ان کا مقصد سمجھ بھی نہیں آتا ہے کبھی کبھار کہ اس بندے کا کہنے کا مقصد کیا ہے، یہ کیا چاہتا ہے مجھ سے، اس کو ہضم نہیں ہو رہا ہے میرا، یا اس کو کچھ اور پرابلم ہے، یا اس کو شاید دین کے ساتھ ہی نفرت ہے۔ نہیں، مطلب ایسے کومنٹس عام لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے کہ تم اب مولوی بن گئے ہو، تم وہ بن گئے، یہ بن گئے ہو۔ ایسا نہیں، یہ مولوی کہنا کوئی برا لفظ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کچھ، مجھے بھی برا نہیں ماننا چاہیے جو اگر کوئی مجھے مولوی کہے گا یا کوئی بھی کمنٹ کرے گا، لیکن اس بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بندہ، اس کے پاس کوئی مولوی کورس نہیں ہے، مفتی کورس نہیں ہے، یا اس نے کوئی عالم کا کورس نہیں کیا ہے، تو اس کو مجھے نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ اس لفظ کا، اس الفاظ کا حقدار نہیں ہے یہ بندہ۔ باقی اگر یہ اسلامک کنٹینٹس کریٹ کر رہا ہے، ویڈیو میسیج پاس کر رہا ہے پبلک میں، تو اس کے لیے بھی فائدہ ہے اور لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہے۔ میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، جس لڑکے نے، جس لڑکی نے، نوجوان ہو یا کوئی بڑا ہو، جس نے بھی اپنی زندگی میں اسلامک کنٹینٹس کریٹ کرنے کا سٹیپ اٹھایا ہے، تو اس کو ڈیموٹیویٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لوگ کرنا چاہیں گے، بولنا چاہیں گے، ہماری باتوں سے کیا ہوگا؟ ہم تو بولیں گے ہم نے ایک ویڈیو میسیج پھر سے پاس کرنی ہے، اس ویڈیو میسیج پاس کرنے کے بعد لوگوں کو وہی کرنا ہے جو وہ کریں گے۔ لیکن اتنا ہم کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بات کو سمجھ پا رہے ہیں، جو لوگ سمجھدار ہیں، وہ ایسی غلطی کبھی بھی نہ کرتے ہیں، نہ کریں گے وہ غلطی۔ ساتھ ساتھ میں اور ایک بات بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک ریکویسٹ ہے، یہ میں اپنے سارے مسلمان بھائیوں سے، بہنوں سے، سب سے میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بھائی، اگر آپ نے یوٹیوب کے پلیٹ فارم پر خود آنا ہے تو آپ کو کوئی نہیں روکتا ہے کہ آنے سے، یہ کسی کا کوئی کھاتا نہیں ہے، یہ کسی کی کوئی کھیت نہیں ہے کہ آپ دوسرے کے کھیت میں جا رہے ہو۔ یوٹیوب، فیس بک، جو بھی پلیٹ فارم ہو سوشل میڈیا کا، تو آپ کو اس پر آنا چاہیے، اس پر اپنا ٹیلنٹ استعمال کرو اور دکھاؤ اپنا ٹیلنٹ اور شیئر کرتے رہو اپنی نالج کو۔ بٹ ایک چیز ہے، ایک چیز کو یاد رکھنا ہے کہ صرف وہی کنٹینٹس ڈالا کرو جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو کام آ جائیں گے۔ سیدھی سی بات ہے، اگر میں ابھی یہ کنٹینٹ کریٹ کر رہا ہوں، کہیں نہ کہیں اس میں میرا یہ بھی مقصد ہے کہ مجھے پیسہ ملنا چاہیے۔ پیسہ ایک ایسا چیز ہے جو زندگی میں ہر انسان کو چاہیے اپنی زندگی کو مینٹین کرنے کے لیے، گزارنے کے لیے۔ باقی رہی کنٹینٹس کی بات، کنٹینٹ انسان کو وہی شیئر کرنا چاہیے جو اس کے مرنے کے بعد اس کو کام آ جائے، اس کو صدقہ جاریہ ملے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ اس نے اس کنٹینٹ میں یہ جدوجہد کی ہوگی کہ میرا جو کنٹینٹ ہے اس سے اچھی میسیج پاس ہو پبلک میں، میرا کنٹینٹ کریٹ کرنے سے پبلک کو فائدہ مل جائے۔ ایسے کنٹینٹس اس کے لیے مرنے کے بعد ضرور فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اس بات کو دل پر مت لینا آپ لوگ۔ وہ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ یہ جو بات ہے نا، یہ اس ریلیٹڈ ہے کہ آج کل جو نوجوان لڑکے ہیں نا، مسلمان لڑکے، ایسے بیہودہ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں، ان میں میوزک ڈال کے، ان میں ننگا ناچ وغیرہ جو بھی ہوگا، مطلب جو اسلام میں جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، ایسے ویڈیوز سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر اپلوڈ کر کے، میں تو یہ بول رہا ہوں کہ بھائی ان کی جو مرنے کے بعد آنے والی زندگی ہے نا، اس زندگی کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں۔ ایسا بالکل بھی مت کرنا۔ باقی کسی کی پرسنل لائف ہوگی، وہ اس پرسنل لائف میں چاہے
جو بھی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، مجھے تو معلوم نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس اپنے گناہ کو ہائی لائٹ کرتا ہے، پبلک میں ڈال دیتا ہے، تو اس گناہ کے ذریعے سے باقی جو لوگ ہیں وہ تعلیم لیتے ہیں۔ تعلیم یہ لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے مائنڈ کے ہوتے ہیں، ان کے پاس زیادہ نالج نہیں ہوتے اسلامک، کل کو وہ بندہ آپ کے کنٹینٹس کو کاپی کر کے خود کا ایک کنٹینٹ کریٹ کرے گا، اور اس کنٹینٹ میں بےہودگی وہ شو کرے گا، اور وہ جو بےہودگی ہے نا، کچھ لوگ اس کو فالو کریں گے، 100 میں سے چاہے وہ ایک ہی ہوگا، بٹ اس ایک کے گناہ آپ کے سر پڑیں گے۔ اس لیے میں بول رہا ہوں کہ اگر آپ نے سوشل میڈیا پر آنا بھی ہے، لیکن اس کو پھر اچھے سے استعمال کرو، جو مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ دے دے گا، صدقہ جاریہ ہمیں ملے گا اس کے بعد بھی۔ اگر ہماری ویڈیوز، ہمارے کنٹینٹس میں کوئی غلطی ہوئی بھی ہوگی، وہ الگ بات ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ اس غلطی کو معاف کرے گا۔ اللہ مجھے معاف کیوں کر سکتا ہے اس وقت اگر میرے ویڈیو میں کوئی غلطی بھی ہوگی، میں نے کوئی بات الٹی سیدھی بھی بولی ہوگی، وہ اس لیے مجھے معاف کرے گا کیونکہ اللہ کو بھی پتہ ہے کہ اس بندے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں یہ ویڈیو بنا کے ایک غلط چیز بھیج دوں پبلک میں، اس کی زبان سے مسٹیک ہوئی یا اس کی لا علمی کہیں نہ کہیں تھی۔ پھر سے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ چاہے آپ جتنے مرضی گندے کومنٹز، گالیاں وغیرہ جو بھی دینے دے دو، وہ آپ کا اور اللہ کے درمیان کا مسئلہ ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم نے سٹیپ لیا ہے زندگی میں، ہم کبھی بھی ڈیموٹیویٹ ہونے والے نہیں ہیں، ہم کسی کے بات میں آنے والے نہیں ہیں، یہ اپنی لائف ہے۔ اپنی لائف میں ایسا نہیں ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو مجھے مرضی آ جائے گا اپنی لائف میں کروں، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، جو مجھے اپنی لائف میں مرضی آ جائے میں کروں، لیکن وہ اچھا ہونا چاہیے، تو میری مرضی ہے۔ باقی میں کوئی گندا قدم اٹھاؤں گا، غلطی کروں گا، وہ میری مرضی نہیں ہے، وہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے خلاف ہے، اور ہم ان کے مرضی کے خلاف ورزی کریں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، تو گندے کنٹینٹس ڈالیں گے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ باتوں میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے بتا رہا ہوں کہ پلیز 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 کوئی بھی ایسا کنٹینٹ مت ڈالا کرو یار، فیس بک پر، یوٹیوب پر یا کسی بھی سوشل ایپ پر اپنا کوئی بھی کنٹینٹ، ایسا کنٹینٹ مت ڈالو جس کے ذریعے سے آپ کو کل کو نقصان ہو جائے گا، وہ کل آپ کا اس دنیا میں نہیں آنا ہے، ہو سکتا ہے ادھر بھی آ جائے گا، آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن کم چانسز ہے یہاں پر وہ دن آنے کے، لیکن آپ کے مرنے کے بعد وہ دن ضرور آنا ہے کہ آپ کو اس کا عذاب ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ اس لیے میں بول رہا ہوں کیونکہ یہ گندی میسیج ہے، گندے کنٹینٹز ہے، بےہودگی ہوتی ہے ان کنٹینٹز میں، اس لیے میں آپ کو بار بار یہ بات بول رہا ہوں کہ گندے کنٹینٹز مت ڈالا کرو آپ کسی بھی سوشل پلیٹ فارم کے اوپر۔ باقی یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو تھی اور چھوٹی سی ایک میسیج تھی، سمجھنے والے سمجھیں گے، اور جو اندر سے ویسے ہوں گے تو ویسے ہی رہیں گے، وہ پھر سے ہماری بات کو اوائڈ کریں گے۔ ہضم نہیں ہوگی کچھ لوگوں کو ہماری بات، لیکن ہضم ہونے والوں کو ہضم ہوتی ہے، اور وہ اس بات کو ضرور ہضم کریں گے۔ کسی بھی سوشل پلیٹ فارم پر آنا چاہیں گے تو ایسے آ جاؤ کہ لوگ آپ کو اپریشیٹ ہی بعد میں کرے، ایسے کہ اگر آپ کو کبھی کبھار غلطی بھی ہو جائے گی، کیونکہ کسی بھی چیز میں گھسنے سے پہلے کہیں نہ کہیں انسان کو غلطی ہو جاتی ہے، کوئی سیکھ کر نہیں آیا ہوتا ہے، بندے کو سیکھنا پڑتا ہے کام، اس کو شروع کرنا پڑتا ہے، پھر وہ مڈ میں بھی آ جاتا ہے، اینڈ تک کوئی بھی بندہ ابھی تک نہیں پہنچا ہے، اینڈ تک پوچھتے پوچھتے بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم بھی اس ویڈیو کو اختتامی پذیر کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کرنا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا۔